ساڈا دعوی ہے اساں لوکاں دے دین ایمان اور عزت دی حفاظت واسطے تبلیغ کرنے، اور دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ اساں لوکاں دے مسلماناں دے دین اور ایمان دے محفوظ کرنے واسطے تبلیغ کرنے۔ یہ دعویٰ تقریباً ایک جیسا ہے، تقریباً دعویٰ ایک جیسا، ایک لفظ دے فرق تو بغیر باقی دعویٰ ایک جیسا۔ سمجھ آ رہی ہے تو گل دی کہ نہیں؟ حقیقت ہونا، سچا ہونا، وہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور حقیقت کس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور خلاف حقیقت ہے، ناچیز دے اس موضوع کے اندر جناب نے معلوم ہو جائے۔ حفاظت کرنی یہ دعویٰ ہے ہر کسی کا۔ اس دعوے کے اندر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس موضوع کے اندر بالکل واضح ہو جائے۔ دوستو، حفاظت کسی بھی شے دی ہوئے، اس سے دشمن تو ہونی، اس سے چور تو ہونی۔ کسی شے نو محفوظ کرنا چاہو گے تو اس چیز دے دشمن تو شے محفوظ کری دیے چوراں تو دشمناں تو۔ تو دین ایمان اور عزت دے دشمناں تو دین ایمان اور عزت نو محفوظ کرنا ہے۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں دین ایمان محفوظ کرنا چاہنا، یعنی دین ایمان دے لٹیریاں اور دشمنوں تو بچانا چاہنا۔ ہن ساڈے دین ایمان تے عزت دا دشمن اور چور کون ہے یہ ایسا خود نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ فیصلہ صحیح اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن میں دسیا ہے تھوڑے دین ایمان دے چور تے دشمن مخالف کون نے۔ ہوں اپنے دعوے میں سچا وہ ہونا ہے جڑا انہاں چوراں دا خیال کرے جنہوں اللہ پاک نے دین ایمان تے عزت دا چور دسیا ہے، دشمن دسیا ہے، سن خبردار فرمایا ہے جڑا انہاں چوراں تو لوکاں نو خبردار کرے گا سمجھو اپنے دعوے سچا ہے۔ جڑا انہاں چوراں دا خیال کرے جنہوں اللہ پاک نے دین ایمان تے عزت دا چور دسیا ہے، دشمن دسیا ہے، سن خبردار فرمایا ہے جڑا انہاں چوراں تو لوکاں نو خبردار کرے گا سمجھو اپنے دعوے سچا ہے۔ جڑا انہاں چوراں دا نام نہیں لیندا وہ کنجر سمجھو جھوٹا ہے، بھاویں لاکھ زبان دے دعوے کرے میں تہاڈی عزت ایمان بچاون آیا، دین بچانا چاہنا۔ ہوں اساں اللہ دے پاک قرآن تو پوچھنا ہے کہ پروردگارا سن دس ساڈے دین ایمان عزت دے دشمن کون، ساڈے دین ایمان عزت دے چور کون نے، کون قاتل نے ساڈے دین ایمان عزت دے پروردگار۔ اللہ دے قرآن
نے دوستو خلاصہ دس دینا، پھر آیات کریمہ تلاوت کراں گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کسے جگہ تے وہابیاں دا نام نہیں لیا، شیعہ دا نام نہیں لیا، اور وہابی شیعہ دی زبان وچ آکھیا جاوے یعنی انہاں دے زعم باطل دے مطابق آکھیا جاوے، گمان فاسد دے مطابق آکھیا جاوے، تے اللہ نے سنیاں دا نام کسے جگہ تے نہیں لیا کہ شیعہ نو آکھیا ہوئے اے شیعو تواڈے دین ایمان دے قاتل سنی نے، سنیاں نو آکھیا ہوئے وہابی دے شیعہ نے، شیعہ نو آکھیا ہوئے وہابی نے، کسے دا نام نہیں اللہ نے لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے مسلماناں دے دین ایمان تے عزت دے چوراں دا نام جدوں دسیا ہے، دشمناں دا نام دسیا ہے، منصوبے مختلف بنا بنا کے، سازشاں چالاں بنا بنا کے، مختلف طریقیاں دے نال مسلماناں دے دین ایمان عزت دے لٹن واسطے ہما وقت مصروف رہن والے لوکاں دا اللہ نے جدوں دسیا ہے تو دو کائنات دے اندر دو دشمناں دا نام لیا جگہ جگہ تے قرآن مجید دے اندر، ایک یہود ایک نصارا۔ حافظ بیٹھے ہو، میں پوری دنیا نو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا دے اندر کسے جگہ تے کوئی مائی دلال نہیں وکھا سکدا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوئے وہابی تواڈے دین دے دشمن نے، شیعہ تواڈے دین دے دشمن نے، وہ شیعو وہابیو سنی تواڈے دین دے دشمن نے، کسے تھان تے قرآن نے نہیں فرمایا۔ قرآن جتھے بھی دسیا ہے فرماتا ہے یہود نصارا تواڈے دین دے دشمن نے، اور اے تواڈے دین ایمان نو عزت نو ختم کرنا واسطے مختلف منصوبے جوڑنے چ ہما وقت مصروف رہندے نے۔ گل ہی مک گئی، ہوں آپ ہی سمجھ آ جانی۔ مختلف طریقے، مختلف حربے بناندیاں رہنا، منصوبیاں نو ہمیشہ سوچدیاں رہنا، اور فکری عملی ہر لحاظ نال مصروف رہنا، پوریاں کوششاں کرنیاں، مساعی خبیثہ وچ مصروف رہنا کہ اس طریقہ اگر اس طریقے نال حملہ ہوئے انہاں دا دین اسی کھولاں گے، اس طریقے نال حملہ ہوئے انہاں دا ایمان کھولاں گے، اس طریقے نال حملہ ہوئے انہاں دی عزت برباد ہو جائے گی۔ اس طرح دے منصوبے جوڑدیاں رہنا، کوششاں وچ مصروف رہنا۔ اللہ نے صرف دو خبیثاں دا دسیا ہے، ایک یہود ایک نصارا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہن جیڑا انہاں دو دا نام ممبراں تے نہ لوے، کوئی وہابی دے پیچھے پیا رہے، کوئی شیعہ دے پیچھے پیا رہے، کوئی بریلوی دے پیچھے پیا رہے، کوئی کسی دے پیچھے پیا رہے، سمجھ لو اے چور رل گئے، چوراں نال رلے کھڑے نے جڑے نام اللہ نے لے سن چوراں دے، انہاں دا تے نام لیندے ہی گئی۔ یہ چکر کی ہے؟ ہن سب تو پہلا میں تیسرے سپارے آل عمران دی آیت نمبر 72، آیت نمبر 72 دی تلاوت کراں گا۔ اس دے اندر اللہ پاک نے یہود نصارا دے ایک عجیب ساڈے دین ایمان دی چوری کرنے اور اس نو قتل کرنے اور اس نو ختم کرنے دا ایک عجیب و غریب منصوبہ دسیا ہے۔ وہ تساں کدی ممبر تے نہیں سنیا ہونا۔ میں یہ موضوع سیالکوٹ ضلع پیش کیتا سی، موضوع جڑا یعنی ہن پیش کیتا ہے، یہ نہیں بیان ہی
لیکن یہ آیت دا اس آیت دا موضوع اتنے پیش کیتا سی سیالکوٹ ضلع دے اندر ایک فوتگی دے موقع دے. یہ آیت کریمہ تیسرا سپارہ سورت کیڑی ہے؟ آل عمران. آیت نمبر کنا ہے؟ 72. ہوں ویکھو نا خبیثاں دے منصوبہ سازی ویکھو اور منصوبے نو ویکھو کہ وہ منصوبہ کی ایڈا لعنتی منصوبہ. ارشاد ربانی فرمایا وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اللہ سونا فرماندا ہے اہل کتاب دے ایک گروہ ایک جماعت ایک تنظیم نے کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دور دے اندر جس لے وحی آلے اتر رہی سی سرکار پاک دی ذات شریف ایمان دے سب تو وڈے محافظ موجود سن. اس وقت اہل کتاب دے ایک تنظیم ایک جماعت طائفۃ من اہل الکتاب طائفۃ من اہل الکتاب ساڈیاں تقریراں ساڈے بیان فلسفیانہ نہیں ہوندے. اللہ دے نبیاں تے انہاں دے خادماں پاکاں ولیاں وانگو سادے ہی ہوندے نے. موٹے لفظ اللہ دے قرآن دے پڑھ رہا ہاں کوئی چوری نہیں کر رہا. سورت بھی دسی ہے سپارہ بھی دسیا ہے آیت بھی دسی ہے. پروردگار فرماؤں ہے قالت طائفۃ من اہل الکتاب ایک جماعت اہل کتاب کی یہ کہنے لگی کی کہندی ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار جو مسلمانوں دا دین اتریا ہے اس دین دے اوتے تسا ایمان لیاؤ صبح دن دہاڑ اس دے اوتے ایمان لیاؤ اینو قبول کر لو مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو. وقفروا آخرہ شام ہوئے دن بدلے وقت بدلے وقفروا آخرہ کافر بن جاویا جے اسلام چھڑ دیا جے کلمہ چھڑ دیا جے. وہ تمہوں پوچھن گے یار اج تے مسلمان ہوئے سو شام نو کافر کیوں ہو گئے جے دین منیا سی پھر منکر کیوں بن گئے جے قبول کیتا سی چھڑ کیوں دیتا جے انکار کیوں کیتا جے پوچھن گے آخر وجہ دے پوچھن گے. ہن تساں دسنا تواڈے دین دے اندر آ خامی ہے آ نقص آ عیب ہے لعلہم یرجعون. چلو پکے جڑے مومن ہون گے حضرت صدیق اکبر ورگے وہ تے تواڈے ہاتھ وچ نہیں آن لگے جڑے نویں مسلمان نے کچے لوگ نے. اے لعلہم یرجعون چل یہ واپس آ جان گے یہ کافر ہو جان گے یہ شک چ پی جان گے آکھن گے یار اہل کتاب سن پچھلے دیناں نو جانن والے سن پچھلیاں کتاباں نو جانن والے سن پھر مسلمان ہوئے سن پھر کافر کیوں ہو گئے نے. یہ پھر یہ مطلب ہے کوئی واقعی سارے دین دے اندر خامی ہے کوئی سارے دین دے اندر کمی ہے کوئی نقص سی کوئی عیب سی کوئی غلطی سی کوئی جھوٹ سی تا ویکھ کے کافر ہو گئے نے. معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے سورت آل عمران دے اندر سپارہ 30واں آیت نمبر 72 دے اندر دسیا او مسلمان ہو انہاں لانتیاں دے اندر یہو جی جماعتاں بھی ہیں یہو جے بندے بھی ہیں جڑے ایڈے خبیث نے کہ تانوں کافر کرنے واسطے آپ مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جاندے نے. اللہ
اللہ سنو اے پروردگار انہاں خبیثاں دے منصوبے انہاں خبیثاں دے منصوبے جوڑنے خاص قسم کا ایک انتہائی خطرناک منصوبہ جوڑنا کی مسلمان ہو پر کادے واسطے اسلام نو پسند کر کے نہیں انہوں کافر کرنے واسطے ہوئے 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 ڈیل لانتی توجہ نہیں فرما دے یہ ڈے کتے رین دے کمینے بھئی انہاں دا اسلام قبول کرو کیوں تاکہ انہوں کافر کر کے لے آؤ اے اللہ سونا حق بولن تو شرماندہ نہیں گھبراندہ نہیں اس موٹے لفظیں سے دس دیتا صاحب قالت طائفۃ من اہل الکتاب اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے اہل کتاب کہنوں کہتے ہیں ہوئے اہل کتاب کہنوں کہتے ہیں بولو یہودیاں تے عیسائیاں نو انہاں وہ اہل کتاب نے اللہ فرمانا وقالت یہ نہیں فرمایا وقالت طائفۃ من الشیعہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب یہ نہیں فرمایا وقالت طائفۃ من الوہابیہ اور یہ نہیں کہتا اگر کوئی دوسرا اس پر ایمان رکھے تو یہ نہیں کہتا کہ وقالت طائفۃ من البریلویہ من السنیہ نہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب رب جاندا سی کہ تواڈے دین ایمان دا دشمن کون ہے ایڈا سخت دشمن ایڈا کمینہ دشمن بھئی مسلمان ہونے کافر کرن واسطے وچ جاؤ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھو کادے واسطے پڑھو اس واسطے نہیں کہ ہمیں محمد پاک سے پیار ہے اس واسطے نہیں اسلام سچا ہے اس واسطے نہیں کہ ہمیں پسند آ گیا اس واسطے نہیں کہ دی سچائی نے سانو مجبور کیتا ہے نو اتنا بغض اور عناد شیطانیت کری کہ اس لیے کلمہ پڑھو تاکہ یہ مسلمان کافر ہو جانے دا مطلب ہے یہود نصارا دے کلمے پڑھن دے اوتے اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہی چال لے کے تے آئے ہون یہ تو پرانی چال ہے بولو کیونکہ انہوں دے منصوبے جڑے شیطانی ہیں وہ حضور تو بعد ودے نے گھٹے نہیں ودن واسطے اما عائشہ صدیقہ پاک دا فرمان سنانا صحیح سند دے نال سیدہ اما عائشہ پاک فرماؤں نے اشمازت الیہودیت والنصرانیت لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشمازت الیہودیت والنصرانیت لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشمازت الیہودیت والنصرانیت جدو اللہ دا حبیب دنیا تو تشریف لے گئے اما عائشہ پاک فرمانیاں نے یہودیت عیسائیت نے سر چک لیا ہے سر چک لیا حضور دے جان تو بعد کی مطلب جس لئے کملی والے آقا سن اس لئے ڈرے رہتے سن دب کے رہتے سن دب کے رہتے سن کوئی منصوبہ سازش چھوڑ بھی سن اللہ پاک وہی بھیج دینا سی جی اے وہی بھیجی گئے وہ سازش جوڑ دے سن وہ کوئی خفیہ منصوبہ جوڑتے سن پروردگار نے وہی بھیجی اپنے حبیب نو
فرمایا حبیب دس دے جی ہوں نہ جوڑیا قالت طائفۃ من اہل الکتاب وہ خبیثاں نے اپنے محلے دے اپنے شہروں کے اندر اپنے علاقے بیٹھ کے اپنے پریلیاں میں بیٹھ کے یہ منصوبہ جوڑیا کہ مسلمان ہو لیکن کافر کرنا پوچھن گے کیوں مسلمان کیوں ہویا پھر کافر کیوں ہو گیا ہے تھی دسیا جی تے اسلام کے اندر سانو فلانی خامی لگی فلانا ایب لگا فلانا نقص لگا انہیں شک پی گیا شک پیا نہیں مان گیا شک پیا نہیں مان گیا شک پیا نہیں مان گیا پی چلو انہوں نے کئی سارے ہلکے آؤ گے منصوبہ اپنے گھر کلیا بیٹھ کے جوڑیا لیکن اس منصوبے کو اللہ نے چھپڑ دیتا نہیں اللہ نے قرآن کے اندر منصوبہ بیان ہوا اج بستی حافظہ والی بیان ہو گیا ہے بالکل سادہ بیان ہے ایمان نال دسو سادہ نہیں یار کیڑی شے سمجھ نہیں آ رہی حافظ بڑا چیلنج ہے پوری دنیا نو چیلنج ہے کوئی مائی دلال اس نو ٹھکرا کے ویکھے میں پھر بار بار کہہ رہا کوئی حافظ بیٹھا ہوئے مینوں قرآن دی کوئی آیت کڈ دے جتھے لکھیا ہوئے اوے شیعہ تواڈے کافر کرن دے منصوبے جوڑ دے نے وہ بھابی تے کافر کرن دے منصوبے جوڑتے ہیں وہ بریلوی تے منصوبے بھابی کافر کرن دے منصوبے جوڑتے ہیں کسی ایک دا نام وکھا دیو تو میں ایک نہیں کئی تھاواں دے یہودیاں دا نام ہی وکھاواں گا عیسائیاں دا نام ہی وکھاواں گا میری گل سمجھو مسلمانوں ایڈے بولے نہ بنو ہائے ہائے دیکھو اما عائشہ صدیقہ دی بصیرت آپ فرما رہی ہیں لما توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولویاں نو ایک قرآن و حدیث نظر نہیں آؤں روایت صحیح سند نال ثابت نہ میں زبان بڑھا دس لما توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشمازت الیہودیت والنصرانیت فرمایا اما عائشہ نے جدو رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے آپ دے وصال شریف تو بعد یہودیت عیسائیت نے سر پٹیا ہونا اٹھ پوئے ہوں اٹھو انہاں دے دین دا محافظ محمد سی وہی سی وہ ہن بند ہے ہوں جو سوچاں گے جو بناواں گے جو دساں گے جو چلاں گے انہاں نو خبردار کرنے والا کوئی نہیں تو ساڈے آپ منصوبے پورے ساڈیاں سازشاں ساریاں کامیاب ہو جان گیاں کوئی خبردار کرنے والا ہوے گا تے انہاں نو بچن گے نا وہ تے چلے گئے انہاں دے محافظ تے چلے گئے توجہ ہے کوئی ضعیف دلیل میرے کو نہیں ہونی کوئی کمزور گل نہیں کرانگا ہکے بکے ہو جاؤ گے حقائق کھل دیں اور فرق محسوس ہوئے گا کہ یار واقعاتاً اگر محافظ ہیں دین ایمان دے تو کیڑے نہیں سب کو پتا چل جائے گا اچھی بولو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ ایک آیت پاک سن لئی منصوبہ بھی سن لیا انہوں دا ایویں کی منصوبہ دسیا گل سمجھو چلو ایک منصوبہ انہوں نے دسیا اس وقت جوڑیا جنہوں اللہ نے قرآن نے دسیا انہاں منصوبہ جوڑیا کی اسلام قبول کرو
کافر کرنے کے لیے. اسلام قبول کرو کافر کرنے کے لیے. ریا جے کفر تھے اتوں تو قبول کرو. اگلے پوچھ پھر کافر ہو جائے جے اتوں بھی نہ منیا جا کہ جی یار اساں چھڈیا اساں نہیں اسلام بابا وہ پوچھن گے یار کی. لیکن وہ سارے اس ایمان دے کدوں ہون گے جڑے ڈاواں ڈول کمزور انہاں آکھنا یار کی بنیا جے خیر سی. تساں آکھیا جے یار تواڈے اسلام وچ نقص ہی بڑے نے خرابیاں ہی بڑیاں نے. یہ کدی عورتوں دے حق مارتا ہے کدی عورتوں آزادی نہیں دینا تے پابندی رکھتا ہے. یہ ایڈی سختی کوئی نہیں. جڑا اللہ دا دین ہے وہ تے نرم بڑا ہوندا ہے. کوئی باقی دیا گلاں ٹھیک نہیں لگنا. جڑا چور دا ہاتھ کٹنا ہے یہ نہیں چنگا لگتا یار. آخر بندہ جے غلطی ہو جائے تو بھلائی جی سزا بھی دینی چاہیے. تھڈو ہاتھ تو بھی بندہ جاوے نہیں یار تک نہیں بنتی. اسی تو آ گلاں ویخ کے تے دین نو چھڈ بیٹھے ہاں. سیدھی گل 5 10 100 50 آخر ادھر کر ہی پین گے نا. اپنا دین چھڈ بیٹھن کے انہیں آخنا یار گل جواب انہوں آنا کوئی نہیں ہے کمزور تے جاہل بولتے نہیں کیتا جی او محلات بناون والے تسی دوسرے نو ہی لا لو مینوں رہن دو. اللہ یار کی آواز دبا دیتی جی یار کی کر دیو اینو. سمجھ آئیے دوستو ذرا کا بولو سبحان اللہ. اللہ ادھر ویکھ سجنا سبحان اللہ. ایسا آیت کریمہ نے دسیا کافراں دی کتاباں دے اندر کافراں دی زبان دے اسلام آوے یہود نصارا دی زبان دے اسلام آوے. وسیا جے نہیں دھوکھا نہ کھایا جے اعتماد نہ کریا جے. تھانوں کی خبر ہے کیڑا اسلام ہے. یہ پرسوں کی کرنا چاہتے ہیں چند دن بعد کی کرنا چاہتے ہیں. یہاں کا اندر کا منصوبہ کی آیا نے دسیا اعتماد نہ کریا جے وہ سجنا توجہ فرماؤ. جے کافر زبان دے اسلام لیا ہوئے تو وہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ اسلام نہ سمجھی وہ کوئی دھوکھا ہونا ہے کوئی چکر بازی میں ہونی. اسی طرح کافراں دیا کتاباں دے اسلام کا کافراں دی زبان دے اسلام آوے یہود نصارا دی زبان دے اسلام آوے. وسیا جے نہیں دھوکھا نہ کھایا جے اعتماد نہ کریا جے. تانوں کی خبر ہے کیڑا اسلام ہے. یہ پرسوں کی کرنا چاہتے ہیں چند دن بعد کی کرنا چاہتے ہیں. انہاں دا اندر دا منصوبہ کی آیت نے دسیا اعتماد نہ کریا جے تے او سجنا ذرا توجہ فرماؤ. جے کافر زبان تے اسلام لیا ہوئے تو او دے تے بھروسہ نہیں کر سکتے. انہوں اسلام نہ سمجھی وہ کوئی دھوکھا ہونا ہے کوئی چکر بازی میں ہونی. اسی طرح کافراں دیاں کتاباں دے وچ جے اسلام دا ٹوٹا آوے کافراں دیاں کتاباں وچ جے اسلامیات آوے یہود نصارا دیاں کتاباں وچ جے اسلامیات آوے اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے سمجھا جو کافر کرنے واسطے آیا ہے مسلمان کرنے واسطے نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سچی دسو یہ گل سمجھ نہیں آئی ہلے. وہی یہود نصارا جڑے اسلام تھڈوں پورا قبول کر لین
تو کردے کافر کرنے واسطے نے تو وہی لانتی اپنی تعلیم اسلامیات رکھ دین دے وہ مسلمان کرنے واسطے ہونی جا بدھو قوم جو اللہ کے قرآن سے ایمان اٹھا لیتی ہے قوم اس کا یہی حال ہوتا ہے. اور بولو بولو اونچی آواز نال اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. واہ واہ اقبالا اللہ دے قرآن نو سمجھن والے انہیں دسیا وہ جانن والا سی اللہ دے قرآن نو تے انہاں دی شرارتاں نو جانن والا سی. فرماندا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. واہ بھائی واہ بھائی ایسا جواب کسے کو لیا جی جنہ بھی ہزار دا مجمع بیٹھا ہے نا جن ہزار دا مجمع بیٹھا ہے دا جواب ضرور لینا کسی کو کہ ملا جی یہ دسو پروفیسر صاحب یہ دسو ڈاکٹر صاحب یہ دسو ماسٹر صاحب یہ بتائیں سورت آل عمران سپارہ 3 اور آیت نمبر 72 میں کیا مضمون ہے اللہ نے کیا بیان کیا ہے. وہ بھاگنے لگے تو قرآن اس کو پکڑ کر بٹھاؤ اور قرآن لے اور سامنے رکھو. کسی کا ترجمہ کھول لو چاہے شیعہ ہو چاہے وہابی ہو چاہے سنی ترجمہ کسی کا کھول کر رکھ لو اور پھر اس کو کہو جی پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. جب وہ پڑھے گا تو اس کو کہو آپ صحیح ایمان سے بتانا حضور کے زمانے میں تو یہ اسلام قبول کر رہے ہیں مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے تو کتابوں میں اسلامیات کیوں شامل کر رہے ہیں. اچھا ایمان سے بتانا انگریزی کتابوں میں جب اسلامیات شامل ہوئی ہے تو دنیا میں اسلام پھیلا ہے یا یہودیت پھیلی ہے؟ سچی بتانا ایمان سے بتانا یار آخر مسلمان بیٹھے ہو یار کچھ تو ضمیر رکھتے ہو نا. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی. کلندر اقبال فرماؤندا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی. کچھ مولوی ورگی پروفیسر صاحب ورگی حضور کا دور زمانہ سی اگے دے دور زمانے دلیل ہوئے حضور نے دسیا اگے دور زمانے ماحول سے دلیل ہوتے جان گے ہر آنے والا دل پہلے والوں کا ہوئے گا. رسول نے سانو دسیا پاک دور شیطانی منصوبے جوڑے والے اسلام قبول کر کے کافر کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیم دیا اسلامی شامل کر کے دین کرنا چاہتے اگر وہ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں انہوں آپ دیا آج آ گوڑے گوڑا میدان آ گوڑا دے گھوڑے کا میدان سامنے اسلام پھیلنا لگا ہوا ہے یا کفر پھیلنا لگا ہوا ہے کنجرا اسلام کی بجائے کفر کا پھیل گئے معلوم ہوا حضور نے
چوتھا سپارہ ہے، چوتھا سپارہ آیت نمبر 100 یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین جنہوں لوگوں ایسا کتاب ہوتی، جنہوں لوگوں ایسا کتاب ہوتی تھی، کسی بھی پارٹی، کسی بھی پارٹی، کسی بھی کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی بولے، کسی بھی اگر تصل بنو کتاب کرو جدھر سکر گے یہ رکو کے بعد ایمان کو منافر اور ایمان کو بعد کافر واپس کر دے اس آیت کے اندر پھر اللہ پاک نے تیرا تین ایمان میں عزت دشمنوں کا نام دس چکا ہے اس قرآن راز نے چھپایا نہیں، شرمایا نہیں، گھبرایا نہیں، تو سوال دیش کے کھڑے کے بولنے والے فرما کے بولے تو سارے دیشا کھڑے گھبرا کے بولے گھبرا کے بول رہے ہیں موقع شراج ہے زمانہ شراج ہے ہوٹل میں کیا اپنا پکڑ کے نکل جاتے ہیں عالم نے تو سچ کی بیان کر سکیا ہے اسے نیلے سے عمل یہودی کی آخر کے عیسائی کی آخر کے میرے نال پہلے میرے نال سلام کریں گے میرے نال بے خوف رہے ایسی دادی رات سلامی میرے سچے پیغمبر بنائے وہ بھی ڈر خوف سے گھبرا شرما کے پاس میں انہیں پھر دس دیتا دوسری آیت کے اندر یہ وہ لوگ ہیں ہوں دستا ہے کوئی جماعت فریقاً نکرا ہے نکرا ان تطیعوا فریقاً اگر کوئی کہے چشتی یہ محلے اس بات میں ہے ذرا مولوی جڑے بہتے اپنے علم کے نال کرن لگ پہ انہوں نے منجی ٹھوکنا کرنا اگر کوئی کہے کہ فریقاً نکرا ہے محلے اس بات میں ہے تو تعمیم کیسے ہوگی؟ اس کو کہو جاہل، در حقیقت مانا ہے لا تطیعوا فریقا من اہل الکتاب جی کہ فریق یہود نصارہ کے کسی فریق کی اطاعت نہ کرنا ورنہ کافر کر دیں گے، یوں فرمانا چاہتا ہے تو یہ حقیقت میں محل نفی میں ہے اور نکرہ محل نفی میں ہمیشہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جب عموم کا فائدہ دیتا ہے تو مانا پائیے وہ ہوا اور یہود نصارہ کی کوئی پارٹی کوئی جماعت کوئی تنظیم کو تمہارے پاس ہے اور کہے ہم سب جھگڑے چھوڑ کر ایک ہونے کے لیے آئے ہیں، آؤ ہم ایک ہو جائیں اور پھر تو مختلف لالچاں دے میں اللہ فرمایا سوچ لیا جی وہی کتا خیال لے کے آئے کھڑے نے کیڑا تمہیں کافر کرنا بولو 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 لو جی ایک اور آیا سپارہ 4 149 آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم سبحان اللہ. اب تھوڑا سا مضمون تبدیل ہے، بات وہی ہے۔ اے ایمان والو
اگر کافروں کی کسی بات کی اطاعت کرو گے، کافروں کی اطاعت کرو گے تو تمہیں واپس تمہاری ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، فتن خلبو خاسرین، تم برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خسارے والے بن جاؤ گے۔ توجہ ہے؟ اب سپارہ 1 آیت نمبر 199 بولو۔ مشاہدے پہ بعد میں آؤں گا، مشاہدے سے شواہد پیش کرنے کے لیے بعد میں آؤں گا، قرآن سے ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ یا ایک فرمان اما عائشہ پاک کا موقوف حدیث سنائی، وہ بھی صحیح سنت۔ یہ کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے بہت اہل کتاب یہی چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، قلیل نہیں، کثیر من اہل الکتاب۔ اب وہ قلیل کون ہے؟ قلیل کون ہے جو ایسا نہیں کرنا چاہتے؟ وہ قلیل کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو حضرت عبداللہ بن سلام جیسے سچے دل سے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر پھر مسلمان ہی رہے، وہ قلیل ہی نہیں۔ اللہ کو نکال کر اللہ فرماتا پیچھے جو کثیر بچتے ہیں، جو کثیر بچتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آرزویں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، کاش لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ آرزویں تو دیکھو، ان خنزیروں کی آرزویں دیکھو کتنا غلیظ ہے، آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کاش یہ کافر ہو۔ جو آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں کافر کرنے کی، آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تم انہیں سے ترقی کی آرزو رکھتے ہو۔ اور بے شرمو، اور بے شرمو، بے حجاؤ، کچھ تو جاؤ، کتنے ملعون ہوں گے وہ لوگ کہ وہ آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کافر کرنے کی، اور یہ وہ آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی طریقے میں تو پھنس جائیں، کسی داع میں تو آ جائیں، وہ آرزویں لے کر اچھا کبھی صحیح، آج نہیں تو کل صحیح، چلو کوئی تو آئے، کاش آ جائیں تو ہم سب کو کافر کر دیں۔ وہ آرزویں یہ لے کر بیٹھے ہوئے جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا۔ دیکھو چیلنج ہے میرا، کسی جماعت سے پوچھو، کسی تنظیم سے پوچھو، آیتیں بتا رہا ہوں، سپارے بتا رہا ہوں، سب کچھ بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک چوروں کے متعلق بتا رہا ہے، ہمارے دین کے چور ڈاکوؤں قاتلوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت اہل کتاب یہی آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لا يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد کافر کر دیں۔ اب ایمان سے بتانا کتنا ملعون ہوگا وہ کہ جو کہے وہ ہمارے
اسلام اور ایمان کی، ہماری جان کی، ہماری عزت کی، وہ خیر کی آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے کتے کا بچہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں کافر کرنے کی آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو خوف ہو رہا ہے وہ ہماری خیر کی آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے کتے کا بچہ کافروں سے کوئی دین وہ ظالموں اتنا الٹ کرتے ہو اللہ کے قرآن سے۔ اب اسی سے اندازہ لگاؤ جو لوگ مختلف بہانوں سے ہمیں یہود نصارہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں وہ کن کی آرزویں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ وہ خنزیر پیر ہو، وہ خنزیر ملا ہو، وہ خنزیر کوئی ہو، سیاستدان ہو، سمجھ لیں یہ وہ شیطان ہے جو شیطانوں سے مل کر ہمیں اپنے دین ایمان سے اکھاڑ کر یہ کافروں کی آرزوؤں کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کسی اور کو دشمن سمجھنے کی بجائے انہی کو سمجھو جو یہود نصارہ ہے۔ اب پھر جو ان کا دوست ہے اس کو سمجھو یہ بھی چور ہے، کیونکہ چور کا یار بھی چور ہے۔ اللہ شریف نے دین ایمان محفوظ کرنے کا طریقہ تبلیغ کا جڑا دسیا ہے۔ ہوں اندازہ لگاؤ دعوے سارے کر رہے اصل دین ایمان بچانا چاہتے ہیں، اصل نوی تبلیغ بنائی، نوی جماعت بنائی، اصل فلانی سکھا پاؤنے فلانا چیڑا پاؤنے فلانی تبلیغ رکھنے فلانا کما کا برکت کام کی اصل دین ایمان بچانا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار نے جڑے رکھے نے جڑے ڈاکو کمینے قاتل دسے نے دین ایمان دے انہوں نے خلاف بولے کہ نہیں؟ سادے ممبر تو سوائے نہیں کوئی وفا سکتا۔ کتے نے ایسا بیان کریے پتا نہیں اگلے جانے یہاں کا کی بگاڑیا یہ تہار بڑے انہوں نے مگر ہی کرے رہے کتے دیا پترا تو رب کا کی بگاڑیا رسول پاک نے کی بگاڑیا بھلا قرآن میں پڑھیے آخر یہود نصارہ نہ چھیڑو، بس اپنی بات کرو، بس ہم تو یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم درود پڑھاتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ میں اخیر اگلے دن ایک جماعت آئی، اس جماعت دے میں سوال کیتا تھوڑے کے رکھ دیں، میں کہا یار کلمہ پڑھانے کے لیے تم بھی جاتے ہو یورپ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ پڑھایا تھا مکہ شریف میں، نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا فرمایا، نہ شراب سے منع کیا، نہ چوری ڈکیٹی سے، کسی جرم سے منع نہیں فرمایا۔ تمام عملی احکام جو ہیں وہ مدینہ شریف میں اترے ہیں۔ آخری سال میں مکہ شریف میں نماز اتری، تو آپ علیہ السلام نے کسی کو کوئی گناہ سے بچنے کا نہیں فرمایا، صرف کلمہ پڑھانے۔ اب یہ کافرہ ان کیتا کہ حضور دا اپنا بوہا بند کر دیتا، حضور نو اپنا گھر چھڈ کے تے مدینے آنا پیا، اپنا بوا بند ہو گیا حضور دا۔ میں کہا یار تسی بھی کلمہ پڑھاندے ہو، یورپ جاندے ہو، تواڈے گھر دا بوا بند ہون دی بجائے باہر دے ملکاں دے دروازے تواڈے واسطے کھل جاندے نے، یہ کی چکر ہے؟ میں کہا جی تھوڑی جی مینوں یہ دسو، ہن دو ہی گلاں لگ دیاں نے،
یا تے کلمے وچ کوئی ہیر پھیریا ماذ اللہ یا پھر تواڈے وچ ہے یا کلمے چ فرق پی گیا یا تواڈے چ فرق پی گیا کلمہ ہوے تے رسول پڑھاوے تے رسول دا بوا اپنا بند ہو جاوے گھر چھڈ کے باہر جانا ایک عجیب کہانی تے تساں کلمہ وہی پڑھاو تے پھر یورپ جاؤ گورے پیسے دے بھی نال لے کے مینوں دسو دے صحیح ہن کلمے چ چکر ہے یا تواڈے وچ چکر ہے میں آخیا جی کلمے دے کوئی چکر نہیں وہ پا کے لیکن تواڈے تے ضرور چکر ہے تسی کفر نال رل گئے ہو انہاں نوں پتہ ہے ادھر ویکھ 100 دشمن دا بندہ دشمن دا 100 بندہ مریا اگر کسی دے گھر پیا ہوئے نا وہ کدوں ڈرے گا بھی سارے مرے نے جیوندا ایک بھی ہوگا تو ڈرتا میں کہ جی وہ تو اس واسطے نہیں گھبراؤندے کہ ساری مخالفت انہاں دے دل وچ ہے یہ مرے نے اندروں یہ مردہ ہے اہل سنت یہ مردہ ہے بزرگ اگر ہمارے پاس آتا بھی ہے یہ مردہ مبلغ یہ اگر ہمارے پاس آتا ہے چاہے 1 کروڑ بھی آ جائے لندن میں رہائشی ہو جائے ہمیں کیا ڈر ہے ان لوگوں سے یہ سب مردہ پڑے ہوئے ہیں ہمارا نظام ان کے پاس ہے تو یہ بخوشی قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی قرآن جو بتا رہا ہے اس کے قریب بھٹکنا بھی گوارا نہیں کرتے جو پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے انتہا پسند ہے ان آیتوں کی ضرورت ہے کیا ہے بھائی بس اتنے مرتبہ یہ پڑھو اتنے مرتبہ وہ پڑھو اور پھر دیکھو عرش کے دروازے کھل جائیں تو انہوں پتا ہے کفر مخالفت چھڈی بیٹھے نے جب کفر مخالفت چھڈ دیں تو پھر اندر مردہ ہے مردہ آ کے پاویں اتنے رہے تو پاویں اتنے رہے سانو کوئی فرق نہیں میں کیا سرکار تاں کر کے بوئے کھلے نے نہیں تو تسی کلمہ رسول اللہ پڑھا دے اور تسی بھی زندہ ہوتے باہر آنا بھی جتنے رہا تے گھر کے بوئے بند ہو جانے سن سچی دسیا جی مسلمانوں سڈے تو سوائے آیا تک نہیں سنیا سچی سچی بولے بستر تبلیغاں یہ وہ سب کچھ عام ہو رہا ہوگا لیکن یہ آیتیں عام نہیں ہوتی یہ کیا چکر یہ تبلیغ عام نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بتاؤ یار اپنے چینل سے یہ آیت کوئی نہیں پڑھتا پڑھ کر اس کی شرح کر دے اور پھر وضاحت کریں پھر اس زمانے پر منطبق بھی کریں کیونکہ اللہ نے قرآن اسی زمانے رسالت کے لیے نہیں اتارا یہ قیامت تک کے لیے ہے اور پھر شر بڑھ رہا ہے یہود نصارہ کے فتنے اور شر اور شار سے بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے تو بھائی پڑھنی بھی چاہیے منطبق بھی کرنی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھو ہو رہا ہے یہ دیکھو ہو رہا ہے میں نے اگر وہ آیت پڑھی جو تیسرے سپارے کی 72 آیت تھی تو بتا دیا انہوں نے زبان پہ رکھا کافر کرنے کے لیے تو جب کتابوں میں ملایا تو پھر مسلمان کرنے کے لیے کچھ تو سوچو لو میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ ایک مشاہدے کی گل کرنا مثال کے طور پہ اگر کسی کے ذہن میں خبیث ذہن میں سوال اٹھے تو اس سوال مقدر کا جواب
ناچیز اشارتاً دے چکا ہے، لیکن اب پھر بھی ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ خبیث ذہن جو ہے وہ فتنہ نہ ڈال سکے. جتنے اہل سنت کے علاوہ جتنے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں، توجہ بھائی، اہل سنت کے علاوہ جتنے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں یہ دین ایمان کا نقصان کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب کا نقصان کرتے ہیں، دین ایمان کا نہیں، مذہب کا. مذہب میں مقابلہ مذہب ہوتا ہے، مذہب سنی، مذہب فلاں، مذہب فلاں، مذہب فلاں. دین اسلام ہے. یہ مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پھر آگے کو لے جائے تو اور بات ہے. اور جو یہود نصارا ہیں وہ ہمارے دین کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اگلی بات سمجھنا، بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. آج کل شیعہ نے ہر پاس سے بہت زبان کھول لی. انہوں نے رد ہویا، ادھر اٹھا، ادھر اٹھی، ادھر اٹھی گل، ادھر اٹھی گل، آپس رد و قضا، سوال و جواب، تردید و تنقید ہر پاسوں اٹھی ہے. چل پیا سلسلہ ایک نواں ماحول قائم ہو رہا. کراچی کے اندر ادھر ادھر جلوس. ناچیز نے پہلو ہی خبردار کر دیتا سی. میں آخیا سی ہوئے یہ حکومتی ایجنسیاں سنی شیعہ دی لڑائی نویں کرانا چاہتے ہیں. یہ سنی شیعہ دا مسئلہ نہیں، یہ شیعہ نو جڑی آزادی ملی ہے یہ دتی گئی. یہ کسی خبیث مقصد واسطے دیتی گئی. ایجنسیاں دا کام ہے، سرکاری ایجنسیاں دا کام ہے. انہاں دے پیچھے ایک خبیث مقصد ہے. کہندے جڑا میں کہ ایک وابی تے شیعہ دی جنگ اٹھی سی، لڑائی اٹھی سی، ادھروں سپاہی صحابہ ہو گئے سن، ادھروں فلاں دوجے ہو گئے، لڑائی اٹھ پئی میرے اکھاں دے سامنے اٹھی. اساں دہشت گردی دا لفظ بھی کبھی نہیں سی سنیا. پہلا گنجے دا دور سی، دہشت گردی دے بورڈ لگنے شروع ہو گئے اڈیاں دے اوتے. کبھی بیک اساں ویکھے، کبھی کوئی بیک رہی، بیک کو ہاتھ لگانے سے دور رہیں، فلانی چیز کو ہاتھ لگانے سے دور رہیں، خطرناک چیزوں کے قریب مت جائیں. اسی جناب پریشان بھی یار کی نویں بلا نکل آئی ہے، دہشت گردی کی ہونی ہے، فلان یہ وہ. خیر چلتے رہے. اساں تے ساڈے حضرت صاحب اور اس لیے دس دیتا کہ میاں یہ اپنی ہی چالاں نے یہود نصارا دیاں. مقصد انہوں کا کی ہے کہ جڑے دین والے لوگ نے تے دین انہاں دونوں بدنام کر لوکاں آخو. یہ سمجھاؤ بھی جدو ویکھو گے باطل لوکاں ہاتھ چ کر کے روپیہ دیو، انہاں لالچ دیو، انہاں لالچ تے نفس دی ہوندی. یہ حق والا ہوندا ہے جنوں اپنا دین ایمان دی فکر ہوندی. انہاں جناب لے کے پیسے دے کے اسلحے دے کے سب کچھ میدان چ لیا کام شروع ہو گیا جناب. اس مقصد کی سی دین اور دین والے لوگ انہوں بدنام کرو، لوگ انہوں تو متنفر ہو جان تاکہ پھڑ کے جس مرضی. اصل میں یہودی کا ایک پرانا منصوبہ چل رہا ہے جو کتابوں کے اندر آ رہا ہے کیا کہ دین مذہب ایک شرارت ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلام ہماری جڑیں کاٹتا ہے، تمام شیطانی فسادی جڑیں اگر کاٹتا ہے تو اسلام. لہذا ایسا کرو، خود اس کو کہو یہ شرارت ہے. اب لوگوں کا ذہن بنانا ہے وہ شرارت کیسے سمجھے اپنے دین مان کو. اب دو ٹولے مذہبی ایسے آمنے سامنے لاؤ، وہ مذہب کے نام پر اس کو ماریں، وہ مذہب کے نام پر اس کو ماریں، اور ہم کہیں دیکھیں وہ دیکھو سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبی لوگ لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مذہبی شرارت. بات تو ٹھیک ہو گئی. ہاں اکثر پورا ہو گیا. چلتا رہا ساڈے اکھاں ویکھیا سپاہی صاحباں نوں آپ ہی اڑا دیتا. کل عدم تنظیم ہو گئی، فلان ہو گیا. ہوں انہاں فسادات دے اندر سنی شریک نہیں سن ہوئے کیونکہ یہ فسادی لوگ نہیں. میں جانا سا پولیس والوں کول بھی انہاں آخنا یار تسی لوگ ماشاءاللہ سنی بڑے امن والے لوگ جی، آ دوجے جڑے نے بڑے بےایمان نے، بڑے فسادی نے. ہوں وہ یہودی نے سوچیا بھی جڑا اصل دین ایمان ہے وہ تے بدنام ہویا ہی نہیں.
ہوں کی کریے، ہوں لگام کھول دو ذرا، شیعہ نو آخو شابش بھائی آ جا میدان ہے، جتھے مرضی بول تینوں کچھ نہیں کہنے لگا۔ عجیب تماشا، اللہ اکبر، بات ہمارے منہ کی اور تصدیق غیر کی منہ کی۔ میں پہلو میرے سنگی جان دینا، میں دس رہا سا، میں کہ سب ایجنسیاں دی چال ہے، سب ایجنسیاں دی چال ہے۔ اے لڑائی کرا کے سنی مذہب نو بدنام کر کے اسلام نیو ورلڈ آرڈر کی بدماشی چلانا چاہتے ہیں دنیا میں، تاکہ دنیا پر مذہب ختم ہو جائے اور ایک ہی سیاست اور ایک ہی مذہب رہے جس کو یورپ پسند کرے۔ اس کو کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، نیو دنیا کی نئی عالمی حکومت۔ اچھا میں ایک شیعہ دا قدرت خدا دی بلتستان دے علاقے دا پیدا شدہ، ایران دا تعلیم یافتہ، تے پتہ نہیں شیعہ مذہب کنے او عہدے رکھدا ہے۔ او دا نام ہے سید محسن نجفی، بڑھڑا ہے تقریباً 80-85 سال دا یا 90 سال دا۔ وہ انہاں دا سارا بڑا مجتہد ہے۔ انہیں پشاور دے اندر کانفرنس کی تھی، ذاکران و عالمان و مجتہدین نو بلایا، انہیں دو گلاں کی تھی۔ انہیں دوسری گل یہ کی تھی، انہیں آخیا ہم نے آصف علوی شیعہ کا جنہیں حضرت صدیق اکبر نو کافر آخیا، اوتھے اسلام آباد ایک جلسے مجلس سے لفظ بولے اور نال ہی او دا ویزا لگا اور راتوں رات یورپ چلا گیا۔ ہوں جڑا شیعہ دا مجتہد ہے نا، وہ ہوں پیت پیا کھولدا تے راز پیا دسدا، کہندا ہم شیعہ مذہب نے خود آصف علوی پہ پابندی لگوائی تھی کہ اس کا بولنا منع ہے، تو تم نے خود پابندی اٹھوائی، حکومت کو کہہ رہا ہے، تم نے خود پابندی اٹھوائی، پھر اس کی مجلس کا اسلام آباد میں اہتمام خود کیا، پھر ماتمی دستے لاہور سے خود بلائے، اور اس نے جو کچھ کہنا تھا تم نے کہلوانا تھا، حضرت صدیق اکبر کو جو بکواس کرانا تھی تم نے کروا دی، کروانے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں تم نے پاسپورٹ تھمایا اور باہر بھیج دیا۔ پھر وہ کہتا ہے شیعہ مذہب کا مجتہد کہ ہمارے پاس پروف موجود ہے، اے میں تمہیں آواز سنانا، پتہ چل جائے گا کہ دین ایمان کے ڈاکو کون ہیں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبي والميامين من آله اور ما عالم السلام علیکم۔ میں خصوصاً ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ حافظ اللہ اور قائد ملت اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ گفتگویں ہوئی، باتیں جو ہونا چاہیے وہ ساری باتیں ہو گئی۔ میں دو باتیں عرض کروں گا صرف۔ ایک اپنے ذاکرین سے، ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ دیر نہیں چلے گا۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبع ہو رہے ہیں، اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں۔ ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے،
کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ولیکن لا تحبون الناصحین. آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں. دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی، یعنی آصف الوی والا، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی. ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا. ہمارے پاس پروف موجود ہے. حکومت سے کہا آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں باش کو تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے. تمہارا یاد یہ سب آپ نے یہ نیٹ کھولو، اس پہ ساری کہانی لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کی ساری تقریر تصویر کے ساتھ موجود ہے. اب بات کو سمجھنا میرے بھائی. دیکھو کرونے کے دن تھے، مدرسے بند تھے، مسجدیں بند تھیں، جمعے بند تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں شیعوں کے 21 رمضان کو شیعوں کے جلوس نکل رہے تھے لاہور دادا دربار کے ساتھ، جو ان کا وہ ہے دامہ کربلا. اس دامہ کربلا کے اندر اس کے باہر سڑکوں پہ پوری حکومت کے زیر نگرانی، زیر اہتمام بہت بڑے جلوس نکالے گئے اور پورے ملک میں نکالے گئے. کیا ان کے لیے کرونا نہیں تھا؟ یا کرونا کڑی ہوئے نے باقیاں نال جنگ کی تھی، ادھر صلح کی تھی؟ بولنے نہیں ہو. یہ مطلب ہے اسی جو دسنے حقیقت وہی ہو. افکار جوانوں کے جلی ہو سدا کلندر اقبال فرماتا ہے افکار زمانے کے جلی ہو خفی ہو چھپتے نہیں مرتے کلندر نظر سے. ہوں ہوا کہ ادھر کراچی کا ایک مفتی چاند والا جڑا چاند ہی رہتا ہے، انہیں جلوس کٹ کے شیعہ دے بارگاہ دے اگے، شیعہ دی بارگاہ دے اگے، شیعہ دی بارگاہ دے اگے جا کے دوپٹے مرائے، رولا پوایا، لانتا پجوائیاں. انہیں آخیا اچھا ساڈے اگے مطلب کی بھی دونوں پاسے اگ لاؤن واسطے نا تیاریاں ہو رہی نے. رب دے قرآن نے پہلو ہی دس دیا. ڈاکٹر اشرف اندر پیا ہوندا ہے، گستاخی پی ہوندی ہے، فلان پیا ہوندا ہے، بریلوی لندن دے ملا پہ ہوندے نے، جلوس پہ کاٹدے نے. ہاں جی شیعہ نال رل کے اودے تے پرچے پہ ہوندے نے، بی بی پاک دی عزت ہو گئی، فلان ہو گیا فلان. او یا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کر ملا دیکھ لو، ملا لندن کا کھان والے، ایران کے کھانے والے، روپیے کھان والے، حکومت دیا ایجنسیاں لگا رہا
خدا بندہ سعادت بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری یا رسول اللہ میں تقریر کروں گا. معلوم ہوا یہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ناچنے والے ملا پیر یہ تمہارے دین ایمان کے قاتل اور دشمن تقدیر ہیں. الحمدللہ جو ایجنسیوں سے آزاد ہیں. آج تک ہمیں نہ کوئی ایجنسی نچا سکی نہ کوئی نچا سکتی ہے نہ کوئی استعمال کر سکتی نہ کوئی استعمال کر سکتی ہے کیونکہ ہمارا طریقہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت والا بہاؤدی زکریا ملتانی والا ہے. کوئی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ساڈے سچے ہونے یہ دلیل ساڈے تبلیغ دے سچے ہونے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ نے جڑے چور دشمن دین ایمان عزت دسے نے اصا 24 گھنٹے انہاں کنجراں دے کول لار کے بیٹھے ہاں لوکاں نوں خبردار کرن دے بیٹھے ہاں اور دوسرے کے مکار ہونے واسطے یہ نہیں کافی ہے کہ اللہ نے جڑے چور دسے نے انہوں نے گھروں لنگ کے جانے نے تے جان کے انہوں نے پیروں تو نظر پھیر لیتے ہیں. نال ساڈے ورگا بھی جاوے واقع حضرت صاحب سجے بنے ویکیا جی کھڑا کہدا ہے آندے کتنے یہ تو تیرا ہی لگ رہا ہے. ایڈی صلح کر بیٹھے بس جو دعویٰ سی انہوں دلیل نہ شواہد نہ ثابت کر دیا. اللہ جل شانہ دین ایمان محفوظ رکھن دی یہ دولت توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہے. غلام اور خطبہ اور شعراء واقع معراج النبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور کی نالین مبارک سے عرش معلیٰ کو فضیلت ملی. اگر ملے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایسا واقعہ ثبوت میں نہیں. دو اکتوبر میں انشاءاللہ قصبہ گجرات 2 اکتوبر بعد نماز عشاء. خیرات کا انتظام ہے سب تشریف رکھو. ساتھ ساتھ کتاب ساتھ میاں دعا کراؤ گے. ساتھ بھائی صاحب آ گئے دعا کر